ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی لیڈر، تمام سیاسی نظریات، تمام ایتھنیسٹی، تمام قومیں، تمام مذاہب، تمام فرقے ہمارے لیے برابر ہیں، جب اگر وہ پاکستانی ہیں. دیٹس واٹ وی سے. ڈونٹ امپوز یور پولیٹیکل لو آن اس. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سیاست باختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا، جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی، وہ کہتے ہیں نا جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی، اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو، بات چیت کرو. اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا، اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال. ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے، کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آپ جو ہے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو، وہ جو خبط ادھر تھا وہ خبط ابھی بھی ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کو ان کی پرورٹیڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں، جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا، وہاں پہ سیکیورٹی نہیں فیل ہو رہی لوگوں کو، اور اس کے کتنے ایلز ہیں جو آگے جا رہے ہیں. جی سر، آئی ایم عارف یوسف ظہیر فرام پشاور. میں ذرا فلیش بیک کروں گا 2021 میں جب افغانستان میں طالبان آتے ہیں اور امریکہ اس کے نیٹو کو شکست ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پر ایک جشن منایا جاتا ہے، اور جشن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایز اف پاکستان ڈیفیٹڈ دا یو ایس اینڈ اٹس الائز ان افغانستان. اس وقت ہم جیسے صحافی تو اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں ایسے ماحول میں کھود رہا ہے کہ جس جنگ سے اس کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا یا وہاں پر اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. تو آپ نے 2025 کو کلیئرٹی کا سال کہا کہ کلیئرٹی کا سال ہے. 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان افغان طالبان سے ٹی ٹی پی کے لیے مذاکرات کرتا ہے. پہلے خود مذاکرات کرتا ہے، پھر یہ مذاکرات دوحہ چلے جاتے ہیں، قطر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے استنبول چلے جاتے ہیں، پھر اس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، امریکہ تک کے اس کے بیانات آ جاتے ہیں، لیکن رزلٹ کوئی نہیں ملتا. لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا پاکستان کی پالیسی نے اس جو بین الاقوامی، اس ایک لوکل ایشو کو بین الاقوامی بنا کر ان دونوں کو لیجیٹیمیسی نہیں دی؟ افغان طالبان کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، تو کیا ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بیٹھ کے بات چیت کر کے ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دی گیا ٹی ٹی پی کو؟ دوسرا، یہ بارڈر کے حوالے سے بات ہو گئی. اب یہ سر افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تب کھلے گا جب پاکستان ہمارے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے معاہدہ کرے گا. تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے کوئی معاہدہ کرے گا، یا بارڈر کو جتنے کاروباری بارڈرز ہیں ان کو ہم پکے پکے بند سمجھیں؟ اور پختونخوا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر وہاں کی کابینہ نے انیڈ آف سول پاور کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ میں وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں، تو اگر اس چیز کو جو انووکڈ ہے آرٹیکل 245 جس کے تحت آرمی کو سوات آپریشن کے دوران طلب کیا گیا تھا، اگر وہ اس کو ریووک کرتے ہیں تو پھر آرمی کیا فیصلہ لے گی؟ وہاں پر رہے گی، آپریشنز کرے گی؟ ابھی تیرا سے لوگ بھی آ رہے ہیں، آئی ڈی پیز بن رہے ہیں، تو کیا پھر فوج واپس جائے گی یا وہیں رہ کر آپریشن کرے گی؟ جی ٹھیک. جو آپ نے بات کی کہ افغان طالبان سے آپ نے جو بات چیت کی، تو آپ نے لیجیٹیمیسی تو نہیں دی اس کو، یہ آپ کا پوائنٹ. آپ کے سامنے یہ آئین کی کتاب ہے، یہ آئین کی کتاب ہے نا، یہی ہے نا فنڈامنٹل بک جس سے آپ کا پوری اسٹیٹ چلتی ہے.
اس میں فریڈم آف ایسوسیشن ہے آرٹیکل 17 جہاں پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر ہے، ایسے ہی ہے نا، اس میں بھی لکھا ہے ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان شیل ہیو دی رائٹ ٹو فارم بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان. یہ آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون، کوئی پولیٹیکل، کوئی ایسوسیشن، کوئی فریڈم آف ایکسپریشن جو سی ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو سکتی. یہ میری بہن کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ ہم نے جو اوتھ لی ہے اس ملک کی سوورینٹی انٹیگریٹی کی لی ہے یا نہیں لی ہے؟ تو آئی تھنک وی آر ایبسولوٹلی کلیئر، یو آر ایبسولوٹلی کلیئر. ہمیں ان خوارج کا بھی کلیئر ہے کہ ان کا کوئی پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی سے تعلق نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہونے نہیں دیں گے، تو کیا ان کی شخصیت، کیا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچے اور بچیاں اس ملک کی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے آگے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خوزدار میں اسکول بس کی معصوم بچیاں، بچے شہید ہوئے ہیں. کس پہ ڈھونڈے ان کا خون؟ کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. وانا کے اندر بچوں پہ حملہ ہوا، آپ کی فوج درمیان میں آئی، 3 ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جان دے کے ان بچوں کو بچایا. کس پہ ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کی پولیس کے بچے، آپ کے ایف سی کے بچے، آپ کے سولینز کیا شہید نہیں ہو رہے صوبے میں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو سا بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی؟ تو کیا کریں گے پھر آپ؟ تو ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے، ریاست کو بھی کلیئر ہے، اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے. کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ چونکہ وہ کہتے ہیں تو وہاں پہ جو سا ہے، جو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے اندر آپ کو عاصمہ شیرازی کو اجازت نہیں کہ وہ یہ سوال کر سکیں، کہ اس کو امپوز کر دیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں. تو وی آر ایبسولوٹلی کلیئر، ریاست کلیئر، آپ کو بھی کلیئر ہے. یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی شخصیت، کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے. جو آپ نے بات کی سلیکٹو، کہ جی یہ سلیکٹو جسٹس ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ دی اسٹیٹ کے فیصلے ہوتے کیسے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک نیریٹو ہے جو سیاسی نیریٹو ڈالا جاتا ہے، جس کے اندر جو سا ہے اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں، ذمہ داری پوری نہیں لی جاتی، بالکل نہیں لی جاتی. اور اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو بے اختیار تھے. جو حکومت ہوتی ہے وہ بااختیار ہوتی ہے. آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے، جو پہلے بھی حکومت بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بااختیار ہوتی ہے. اس کے اختیار کو وہ اپنے مختلف اداروں کے ذریعے عملداری میں لاتا ہے. ون آف دی آرگنائزیشن، ون آف دی انسٹیٹیوشن آف دی امپلیمنٹیشن آف دی ریٹ آف دی اسٹیٹ از دی آرمی. ایک FBR بھی اس کا ادارہ ہے، ایک اس کا ادارہ جو سا ہے آپ کی پولیس بھی ہے، اس کے اندر منسٹری آف انٹیریئر بھی ہوتی ہے، اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، اس میں ریلیجس ڈپارٹمنٹس بھی ہوں گے. دیر آر ملٹیپل آرگنائزیشنز جو ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ جو ادارے ہیں یہ اس طرح بااختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے، بیکاز آف دی پولیٹیسائزیشن دیٹ ہیو کریپٹ انٹو دیم اوور اے پیریڈ آف ٹائم. کیا آپ کی اداروں میں سیاست آ چکی یا نہیں آ چکی؟ اس میں سیاسی عملداری ہے یا نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان کے اندر کیا وہ اٹانومی، کیا وہ انڈیپینڈنس، کیا وہ اسٹرینتھ ہے جو ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک بڑا مذاق خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے ہیں. کیونکہ ایک ادارہ ہے
جو اپنے اوپر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے اور ہر قسم کی سیاست سے ایک A B C D ہم کہتے ہیں ہم کسی کی سیاست ہم پہ نہ لاگو کریں.